اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالباسط سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اس آرمی چیف کو ایکسٹینشن ملے گی یا نیا آرمی چیف آئے گا، اس پہ بات کرتے ہیں۔ پہلا تھوڑے آپ کو بتا دیں کہ شہباز شریف صاحب لندن یاترا پر روانہ ہو چکے ہیں، بلکہ پہنچ چکے ہیں وہاں پر، اور مبینہ طور پر ان کی ملاقات مفرور پاکستان جناب نواز شریف صاحب سے ہو چکی ہے۔ تھوڑا پیچھے چلیں گے، آپ کو بتائیں گے تو مکمل حقائق کے ساتھ آپ کو سمجھ آئے گی۔ جب نواز شریف صاحب نے اپوائنٹ کیا تھا آرمی چیف کو تو اس وقت کافی اچھا کمبینیشن تھا آرمی چیف کا اور نواز شریف صاحب کا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا، نواز شریف پر جب پاناما کا کیس بنا اور وہ اس کیس کے نتیجے میں نائل ہو گئے اور وزارت عظمیٰ سے انہیں اتار دیا گیا، تو انہوں نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہماری پاک آرمی کو اور ہماری عدلیہ کو۔ دیکھیے، جب بھی مسلم لیگ نواز پر مشکل وقت آتا ہے، اس پر کوئی بھی ملکی ادارہ کوئی بھی اس پہ اپنا ایکشن لیتا ہے تو وہ اس پر ریئیکٹ کرتے ہیں اور وہ ملکی اداروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اسی سلسلے کی کڑی کو لیتے ہوئے انہوں نے اس وقت آرمی چیف کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ اب مسئلہ کچھ یوں ہے کہ چونکہ ہر طرف پیشن گوئیاں ہو رہی ہیں کہ نیا آرمی چیف آ رہا ہے، کوئی کہہ رہے ایکسٹینشن ملے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ شہباز شریف بھی اس حق میں ہے کہ اس آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے دی جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے کوشچن آ رہا ہوگا آپ کے مائنڈ میں کہ اس کی بیسک وجہ کیا ہے۔ دیکھیے، اس کی سب سے بڑی اور اہم وجہ یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم لوگ ابھی نیا آرمی چیف اپوائنٹ کریں گے تو آنے والا الیکشن بھی متنازع ہوگا، اور اگلے 5 سال اگر انہیں حکومت مل جاتی ہے مسلم لیگ نواز کو، تو انہیں پوری تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا پورے ملک کی جانب سے، خاص طور پر عمران خان کی جانب سے۔ اس لیے وہ خود ذاتی طور پہ بھی یہی چاہ رہے ہیں، اور ان کا کمبینیشن بھی کافی اچھا بنا ہوا ہے اس آرمی چیف کے ساتھ۔ اسی وجہ سے وہ چاہ رہے ہیں کہ اسی آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے دی جائے، اور اسی وجہ سے وہ نواز شریف کو اس بات پہ آمادہ کرنے کے لیے برطانیہ پہنچ چکے ہیں اور ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ جب انہوں نے یہ بات میاں نواز شریف کے آگے رکھی تو مبینہ اطلاعات کے مطابق نواز شریف اور شہباز شریف نے کی اس بات پر تلخ کلامی ہوئی ہے، اور نواز شریف نے صاف انکار کر دیا ہے اس آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے پر۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ نئے آرمی چیف کو آپ ہی اپوائنٹ کریں گے، شہباز شریف کو کہا، اور آئینی اور قانونی یہ آپ کا حق ہے، اور اس حق کو آپ استعمال کرتے ہوئے نئے آرمی چیف کو اپوائنٹ کریں۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ کے اور میرے راستے الگ الگ، باقی آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب 2 دن پہلے کی بات ہے، مریم نواز نے بھی پریس کانفرنس میں کچھ اس طرح کی بات کی، نون سے شین نکلنے کی بو آ رہی تھی ان کی باتوں سے بھی۔ ان سے کوشچن کیا گیا صحافی کی جانب سے کہ محترمہ، آپ نے بیان دیا تھا کہ اس آرمی چیف کو جب پیچھے ایکسٹینشن ملی تھی تو کیا آپ نے کہا تھا کہ میں اس گناہ میں شریک نہیں تھی، تو آج آپ کہاں سٹینڈ کرتی ہیں؟ کیا آپ کا وہی موقف ہے یا آج اپنے موقف سے آپ پیچھے ہٹ چکی ہیں؟ تو مریم نواز صاحبہ کی جانب سے کہا گیا کہ میں واقعی میں اس گناہ میں شریک نہیں تھی، اور آج بھی میرا وہی موقف ہے، میں 1 انچ بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹی۔ کہنے کا مقصد یہ تھا ان کا کہ میں اس آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حق میں نہیں ہوں۔ جب آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا بیان عمران خان کی جانب سے سامنے آیا تو ایک کھلبلی سی مچ گئی حکومتی صفوں میں، کیونکہ مسلم لیگ نواز کے کچھ بندے اس حق میں ہیں کہ نیا آرمی چیف لایا جائے، اور شہباز شریف کے کچھ بندے اس حق میں ہیں کہ اس آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے دی جائے۔ تو مریم نواز کے بیان سے بھی صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حق میں بالکل نہیں ہے مبینہ طور پر۔ اب بات کرتے ہیں جی تھوڑا مولانا فضل الرحمان کے بیان پر۔ مولانا فضل الرحمان نے آج ایک بیان دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے جب ہوائی جہاز گرایا گیا بھارت کا، ان کا جو طیارہ گرایا گیا، تو ان کا جو قیدی ہمارے پاس آیا تو انہوں نے پلیٹ میں رکھ کے ان کے سامنے پیش کر دیا۔ جب ان کے خلاف کوئی کیس بنایا جاتا ہے تو اقوام متحدہ اور اسرائیل کی جانب سے خبریں آنے لگ جاتی ہیں کہ انہوں نے اس پر ایکشن لیا ہے۔ جب بے نظیر بھٹو کو اتار دیا جاتا ہے اس وقت تو کوئی نہیں بولتا، جب نواز شریف کو اتار دیا جاتا ہے اس وقت بھی کوئی نہیں بات کرتا۔ تو کیا وجہ ہے جب عمران خان ان کے لاڈلے پر ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں؟ اس کی بیسک وجہ یہ ہے، ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا
کہ یہ یہودی لابی کا ایجنٹ ہے۔ عمران خان پر ایک مرتبہ پھر سے یہودی لابی ایجنٹ ہونے کا الزام لگایا گیا، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کو تو نماز پڑھنے کا طریقہ تک نہیں آتا، تو یہ کیسے ریاست مدینہ کی بات کر سکتے ہیں۔ اب تھوڑی بات کر لیتے ہیں این آر او، جو این آر او کی لمبی فہرست ہے جس مقصد کے لیے امپورٹڈ حکومت میدان عمل میں آئی تھی، وہ این آر او کی فہرست اب مکمل ہوتی جا رہی ہے، چونکہ 50 سے زائد کیسز نیب نے یہ کہہ کر واپس کر دیے ہیں کہ یہ ان کے دائرے اختیار میں نہیں آتے۔ کیسے آئیں ان کے دائرے اختیار میں؟ 36 سے زائد قوانین نیب کے تبدیل کر دیے گئے ہیں، بلکہ آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ عملی طور پر نیب کو ختم کر دیا گیا ہے۔ تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ نیب ان پر ہاتھ ڈالے؟ اسی سلسلے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا، یوسف رضا گیلانی صاحب، راجہ پرویز اشرف صاحب اور حمزہ شہباز صاحب اور شہباز شریف صاحب ان کیسوں سے بری الذمہ ہو چکے ہیں، اور ان سے زائد 50 سے زائد بندے اور بھی ہیں جو کیسوں سے بری الذمہ ہو چکے ہیں۔ ابھی مزید جو اس سلسلے میں خبر کوئی بھی نہیں آئے گی تو آپ کے ساتھ لازمی میں شیئر کروں گا۔ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ آج تک اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔